اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے تھے کہ یہ ویڈیو ہم محرم سیریز کے حساب سے بنا رہے ہیں اور اس کی ایک پہلی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں اور یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ اس پہلے پارٹ میں ہم نے قرآن پاک سے کچھ استدلال لیے تھے اور یہ کہا تھا کہ دین جو بھی ہم لیں گے، جو چیزیں ہم دین میں شامل کریں گے، جو ہم جس کے کرنے پر گناہ اور ثواب ہمیں ملے گا، وہ چیزیں ہم قرآن سے لیں۔ ابھی اس حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ احادیث کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتب احادیث، جس میں بخاری، مسلم، ستہ، ابن ماجہ یا باقی جو کتابیں آتی ہیں وہ، اور ان میں جو ترک آتے ہیں ان کی کیا حیثیت ہونی چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ دین نہیں ہے، یہ روایات ہیں جو لوگوں نے ہمیں بتائی ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کسی صحابی نے بتائی ہے، پھر وہ ایک پوری کی پوری لڑی بتاتا ہے۔ کوئی 8-10 بندے ہیں جو گزر کر جو بات بعد میں ہمارے پاس پہنچتی ہے۔ آیا وہ بات جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی تھی، جس طرح وہ بات اسی طرح وہ بندہ پیش کر سکتے 10 کے 10 آدمی؟ قرآن پاک میں تو ایسے نہیں ہے۔ قرآن پاک پر ہمارا اس طرح کا عقیدہ ہے کہ جس طرح کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتری ہے، یعنی جو الفاظ اترے وہی الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ ابھی کیا یہی عقیدہ ہم احادیث کے بارے میں رکھ سکتے ہیں کہ وہی الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے وہی الفاظ اسی طرح یہ حدیث میں موجود ہیں؟ کیونکہ لوگوں نے پھر بات سنی، اس بات کو اپنے انداز میں ڈھالا اور اس الفاظوں کو اپنی ایک تشبیہ دے کر خیالات کو پیش کیا آگے۔ اس خیالات سے آپ متفق بھی ہو سکتے ہو، نہیں بھی ہو سکتے ہو، کیونکہ اس نے اپنا ایک مطلب نکالا ہے اس میں۔ اس لیے میں آپ کو چند احادیث پیش کروں گا کہ اس میں دیکھیں کہ کتنا اختلاف آ جاتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بخاری کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، 2812، جو زیادہ تر سنایا بھی جا رہی ہوتی ہے حدیث عمار کے نام پر۔ ان کی آپ الفاظوں کو دیکھنا، پھر جن الفاظوں پر میں آپ کو غور کراؤں گا، پھر آگے دوسری حدیث بھی آپ کو سناؤں گا کہ دیکھنا کہ کتنا ڈفرنس آتا ہے۔ اس وجہ سے دین ہم روایات سے نہیں لے سکتے۔ روایات سے ہم کچھ باتیں اخذ کر سکتے ہیں، پھر ان باتوں سے کچھ بندے متفق بھی ہو سکتے ہیں، کچھ اختلاف بھی رکھ سکتے ہیں۔ اختلاف والوں کو ہم لعن طعن نہیں کر سکتے، متفق جو بندے رہتے ہیں ان کا حوالہ ہم یہ نہیں دے سکتے کہ یہ لوگ اتنے مان رہے ہیں، نہیں۔ لہذا حدیثوں کو بھی اپنے ایک نقطہ نظر سے دیکھیں۔ جو چیز آپ کو قرآن کے مناسبت سے مل جاتی ہے، اس کا تفصیل اگر آپ کو اس روایات میں مل جاتا ہے تو اس کو آپ قبول کریں۔ اگر اس کا نہیں ملتا قرآن پاک سے کوئی بیسک بنیاد، تو اس روایات کو اگر ہم ڈینائی کر رہے ہیں یا کوئی نہیں مان رہا ہے تو اس کو یہ مت کہیں کہ یہ منکر روایات ہے یا منکر حدیث ہے۔ یہ منکر روایات یا منکر حدیث ہم نہیں، یہ تو صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ ایک صحابی ایک بات کرتا ہے، دوسرا اس کو ڈینائی کرتا ہے، نہیں مانتا۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔
وہ بھی انہی روایات کے روپ سے کہ ایک صحابی ایک بات کرتا ہے، دوسرا صحابی کہتا ہے کہ یہ تو بات میں نہیں مانتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ نے صحیح مطلب نہیں سمجھا۔ تو ناظرین 2812 حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ ہم سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الوہاب ثقفی نے خبر دی، اس نے کہا ہم سے خالد نے بیان کیا، اکرمہ سے عبداللہ ابن عباس نے، ان سے اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ سے فرمایا، یعنی اکرمہ کو اور اپنے صاحبزادے علی بن عبداللہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ جاؤ تم دونوں ابو سعید خدری کی خدمت میں اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ آج ہم حاضر ہوئے، اس وقت ابو سعید اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے، اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، یعنی وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح ہم کام کر رہے تھے مسجد نبوی پہ کا، لیکن عمار دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے، یعنی اس ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، وہ اینٹیں لا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا اس حدیث کے مطابق، اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، یعنی عمار کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ اس طرح بتایا ہے کہ عمار کو ایک جماعت قتل کرے گی اور وہ کیا ہوگی؟ باغی ہوگی، اور وہ اس کو جہنم کی طرف بلائے گی، یعنی اس کو بلائے گی کہ ہمارے پاس آ جا، نہیں آئے گا، یعنی اس کا بلانا اگر یہ جاتا تو جہنم کی طرف چلا جاتا۔ یعنی اس حدیث کے روح میں وہ جماعت باغی ہے اور وہ جہنم کی طرف بلانے والی ہے، یعنی وہ جہنم میں جانے والی ہے، اور یہ ان کو کہے گا کہ نہیں میں نہیں جا رہا، اور یہ جنت اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوگا۔ لہذا یہ حدیث یہ ثابت کر رہی ہے کہ جو جماعت ہے وہ دوسری باغی جماعت ہے، ٹھیک ہے، مان لیا۔ ایک حدیث یہ بتا رہی ہے کہ وہ جماعت باغی جماعت ہے۔ ابھی یہ دیکھنا کہ اس حدیث کے روح سے وہ جماعت باغی جماعت ہے، لیکن ابھی ایک دوسری حدیث ہے، اس میں کیا کہا جاتا ہے، اس میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ یہ بھی بخاری کی ہے، 7109 7109 7109۔ اس حدیث کا بیان مفہوم جو ہے وہ اس طرح ہے، ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل ابو موسیٰ نے بیان کیا، اور میری ان سے ملاقات کوفہ میں ہوئی تھی۔ وہ ابن شبرمہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے عیسیٰ منصور کے بھائی اور کوفہ کے والی کے پاس لے چلو تاکہ میں اسے نصیحت کروں۔ کوئی اس کو بات کرنا چاہتا تھا۔ غالباً ابن شبرمہ نے خوف محسوس کیا اور نہیں لے گئے۔ انہوں نے اس پر بیان کیا کہ ہم سے حسن بصری نے بیان کیا کہ
کہ جب حسن ابن علی معاویہ کے خلاف لشکر لے کر نکلے تو عمر بن عاص نے معاویہ سے کہا کہ میں ایسا لشکر دیکھتا ہوں جو اس وقت تک واپس نہیں جا سکتا جب تک وہ اپنے مقابل کو بھگا نہ لے۔ پھر معاویہ نے کہا کہ مسلمانوں کے اہل و عیال کا کون کفیل ہوگا؟ جواب دیا کہ میں۔ پھر عبداللہ بن عامر اور عبد الرحمن بن سمرہ نے کہا کہ ہم معاویہ سے ملتے ہیں۔ حسن بصری نے کہا کہ میں نے ابو بکرہ سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ حسن آئے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے اور امید ہے کہ اس کے ذریعے اللہ مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کرا دے گا۔ اور یہ سب کو پتہ ہے کہ صلح حسن حضرت معاویہ کے لشکر کے ساتھ ہوا تھا۔ اور یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ عمار کو جس جماعت نے قتل کیا تھا وہ بھی معاویہ کا لشکر تھا۔ ابھی یہ حدیث میں ٹکرا کیسے آ گیا کہ ایک حدیث بتا رہی ہے کہ وہ باغی ہے، کہ یہ دو مسلمانوں کا آپس میں صلح ہو جائے گا، یہاں وہ باغی جماعت وہ مسلمان بن جاتی ہے۔ یہ کیسا ٹکراؤ ہے حدیث کا؟ ایسا ٹکراؤ قرآن سے تو نہیں ملتا۔ اگر آپ احادیث کی کتب کو پڑھیں گے کہ سینکڑوں احادیث ایسی ملیں گی آپ کو جن میں جا بجا اختلاف ملے گا آپ کو، اور ان اختلافات کی وجہ سے ہی لوگوں نے فرقے بنا لیے، پھر وہ شیعہ سنی بن گئے، ایک دوسرے پر لعن طعن شروع کر دی۔ اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کو شرک نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس کے برخلاف نہیں ہے کہ آپ صحابیوں سے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں، اختلاف ہوگا۔ ساس میں اختلاف تھا، ایک صحابی بات کر رہا تھا، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ احادیث میں یعنی روایات میں صحابہ کا بھی ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا تھا۔ ایک صحابی ایک بات کرتا تھا، دوسرا صحابی اس کی الٹ جواب دیتا تھا، کہتا تھا کہ یہ بات یہ اس طرح نہیں ہے، یہ اس طرح ہے، اس نے یہ صحیح نہیں سمجھا، اس نے اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، یا اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور وہ پھر استدلال کے طور پر صحابی قرآن کی آیات پیش کرتا ہے۔ یہ اختلاف ہے، اور یہ اختلاف رکھنا ہر بندے کا حق ہے۔ جس کا استدلال زیادہ مضبوط ہے آپ اس کی بات کو مان سکتے ہیں، جس کا استدلال کمزور ہے اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں، اور اس بات پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہیں سکتے۔ یہ مسلمان کا کام ہے۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو اپنی عقل اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے حل کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں آپ کو ایک حدیث سنانا جا رہا ہوں۔ یہاں اگر آپ پڑھیں گے تو یہ جو کتب احادیث ہیں اس میں بہت ساری احادیث آپ کو اس طرح کی ملیں گی۔ ابھی اگر ایک ایک حدیث کا میں نے حوالہ دینا شروع کر دیا تو یہ پوری جو ہے نا وہ دن رات اسی میں ہی لگ جائے گی۔ بہت ساری احادیث اس طرح کی ملتی ہیں۔ لہذا اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ خود بھی کتب احادیث کا مطالعہ کریں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ ڈفرنس ہے، فرق ہے احادیث کے اندر۔
اور اسی وجہ سے ان احادیث یعنی روایات کو ہم فوقیت نہیں دیتے. فوقیت قرآن پاک کو ہی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے اور نمبر ہے اس کا 3976. اس کے پہلے راویوں کا میں ذکر کر دوں آپ سے کہ عبداللہ بن محمد نے روح بن عبادہ سے سنا. اس نے سعید بن ابی عروبہ سے اور اس نے قتادہ سے. قتادہ بتا رہا ہے کہ میں نے انس بن مالک سے سنا اور وہ ابو طلحہ کی بات کر رہے ہیں. یعنی پھر آخر جو راوی ہے وہ ابو طلحہ ہے. ابھی روایات جو ہے اس کا تذکرہ ہم کریں گے کہ کیا وہ راوی بتا رہا ہے, کس چیز کا وہ ذکر کر رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قریش کے 24 مقتول سردار بدر کے ایک بہت ہی اندھیرے اور گندے کنویں میں پھینک دیے گئے. یعنی جب بدر کی لڑائی ہوئی تھی تو اس میں جو قریش کی طرف سے لڑنے آئے تھے ان میں سے کچھ سرداران بھی تھے قریش کے, یعنی بڑے پیسے والے لوگ تھے جن کی ایک حیثیت تھی. وہ 24 تھے اور وہ 24 کوئی مارے گئے تھے, یا زیادہ کی تعداد میں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جو مارے گئے وہ 24 تھے. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواں تھا, اندھیرا کنواں تھا, کوئی کھدا ہوا تھا, ایسے پڑا ہوا تھا, ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لاشوں کو پھینکوا دیا. عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب دشمن پر غالب ہوتے تو میدان جنگ میں 3 دن قیام فرماتے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب کوئی جنگ جیت جاتے تو وہ 3 دن وہاں رک جاتے تھے. جنگ بدر کے خاتمے کے تیسرے دن آپ کے حکم سے آپ کی سواری پر کجاوا باندھا گیا اور آپ روانہ ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بھی آپ کے ساتھ تھے. صحابہ نے کہا غالباً آپ کسی ضرورت کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں. آخر آپ اس کنویں کے کنارے آ کر کھڑے ہو گئے اور کفار کے مقتولین سرداروں کے نام لے کر ان کے باپ کے ساتھ آپ نے انہیں آواز دینے لگے, کہنے لگے اے فلاں بن فلاں, اے فلاں بن فلاں, کیا آج تمہارے لیے یہ بات بہتر نہیں تھی کہ تم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. یعنی پھر ان کے نام لے کر ان کے باپ کے نام کے ساتھ ان کو کہا کہ آپ کے لیے یہ اچھا ہوتا کہ اگر آپ دنیا میں جب زندہ تھے تب آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لی ہوتی اور اسلام میں داخل ہو چکے ہوتے. پھر آگے فرمایا کہ بے شک ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں پوری طرح حاصل ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح کا جو وعدہ کیا تھا وہ ہم نے فتح پا لی ہے. کیا تمہیں بھی پوری طرح مل گیا؟ یعنی آپ نے بھی وہ عذاب دیکھ لیا جو آپ نے دیکھنا تھا. ابو طلحہ نے بیان کیا, یعنی پھر کیونکہ راوی ابو طلحہ ہیں تو ابو طلحہ پھر بتا رہے ہیں کہ اس پر عمر بول پڑے یا رسول اللہ. یعنی حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ لاشوں سے کیوں خطاب کر رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم لوگ ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں کچھ بول رہا ہوں آپ لوگ یہ جو سن رہے ہیں ان سے زیادہ نہیں سن رہے ہو. یہاں ابو طلحہ کی بات ختم ہو جاتی ہے. آگے وہ تشریح کر کے کچھ نہیں بتا رہے کہ یہ کیا تھا کیا نہیں تھا. پھر آگے قتادہ بول رہے ہیں. ابھی قتادہ کی جو روایت ہے, روایت میں آتا ہے کہ قتادہ نے انس بن مالک سے سنا ہے, انس بن مالک نے ابو طلحہ سے سن کے بات کی ہے. ابھی نہ ابو طلحہ کوئی ورڈنگ دے رہے ہیں اس پہ, نہ انس بن مالک دے رہے ہیں,
ابھی ورڈنگ قتادہ کی آ رہی ہے. ابھی قتادہ کیا بول رہا ہے؟ قتادہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا تھا تاکہ وہ اپنی بات سنا سکے. یعنی ابھی قتادہ اپنی ورڈنگ دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت ایک پیدا کر دی نبی کے ساتھ، ایک کیونکہ نبی کی بات ہی ان کو سنانی تھی تو وقتی طور پر ان لاشوں کو ایک جان دے دی اور وہ انہوں نے بات سن لی. یہ قتادہ کے ورڈنگ ہے. یہ نہ ابو طلحہ کے ہیں، نہ انس بن مالک کے ہیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کچھ بول رہے ہیں. دیکھیں کہ لوگ کہاں سے کہاں تک ورڈنگ کو لے کے آ رہے ہیں. ابھی جو خیال اس کا ہے اس کے ساتھ آپ متفق بھی ہو سکتے ہو، نہیں بھی ہو سکتے. میں آپ کو ایک اور حدیث سنا رہا ہوں جو اسی کے ساتھ ہی مناسبت رکھتی ہے. وہ بھی بخاری کی ہے 3979. یہاں جو ورڈنگ دے رہا ہے وہ وزاق دے رہا ہے. یہ بھی کوئی بندہ ہے، نہ صحابی ہے، نہ ہو سکتا ہے کوئی تابعی یا تبع تابعی ہو. اس کی ورڈنگ ہے اور اپنے دور کا کوئی شاید عالم وغیرہ ہو. وزاق نے کہا کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر جس میں مشرکین کی لاشیں ڈالی گئی تھیں ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ اسے سن رہے ہیں. تو آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ان میں سے میں جو کچھ کہہ رہا تھا وہ حق تھا. یعنی پھر وضاح کہہ رہا ہے کہ اب وہ آخرت کی دنیا میں پہنچ گئے. اب میں ان سے جو بات کر رہا ہوں یہ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھ لیا ہے، یہ سن نہیں رہے. وہاں جب پہنچ گئے تو ان کو پتا چل گیا ہے کہ جو محمد بات کر رہا تھا دنیا کے اندر وہ بات درست. یہ وضاح کے وارڈنگ ہے. قتادہ کہہ رہا تھا کہ اس کو زندہ کر دیا گیا، یہ کہہ رہا ہے کہ زندہ نہیں کیا تھا. انہوں نے جب وہاں پہنچے دوسری دنیا کے اندر تو انہوں نے وہ حالات دیکھے جو اللہ کا رسول ان کو بتاتا تھا. لہذا ان کو جب وہ حالات نظر آئے تو انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاں وہ بات درست تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ایسے ہی تھا جس طرح عام کسی کو بندہ بول رہا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی صداقت نہیں. پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یعنی پھر انہوں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے. وزاق نے قرآن سے استدلال لیا ہے. پھر اسی مناسبت سے ایک اور حدیث سناتا ہوں میں آپ کو 3980. ابھی اس کے راوی عثمان ہیں. انہوں نے عبدہ سے سنا، انہوں نے ہشام سے، انہوں نے ابی سے، انہوں نے ابن عمر یعنی عبداللہ ابن عمر سے سنا. یعنی ان کے راوی پھر عبداللہ بن عمر ہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ کیا جو کچھ تمہارے رب نے تمہارے لیے وعدہ کر رکھا تھا تم نے اسے سچا پا لیا؟ پھر آپ نے فرمایا میں جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ اب بھی اسے سن رہے ہیں. اس حدیث کا ذکر جب عائشہ سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اب جان لیا ہوگا. یعنی حضرت عائشہ بتا رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر یا حضرت عمر کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اب ان لوگوں نے جان لیا. یہ اختلاف بتا رہا ہوں. کتنے لوگوں کا اختلاف ہے؟ قتادہ کچھ بات کر رہا ہے، حضرت عمر نے کچھ بات سمجھی، اس کے بیٹے عبداللہ نے کچھ بات سمجھی، پھر وضاق کچھ کہہ رہا ہے، پھر حضرت عائشہ کا بیان کچھ اور ہے. ابھی کا یہ تلواریں لے کر ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیں گے یا ایک دوسرے پر لان تان کریں گے کہ اس نے یہ بات نہیں سمجھی ہے؟ یہ علمی بات ہے، عقل کی بات ہے. اس پر آپ کسی پر لان تان نہیں کر سکتے.
اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ منکر حدیث ہے. اگر منکر حدیث ہے تو یہ پتہ نہیں کتنی لڑیاں آ گئی. پھر پہلے تو قتادہ آ گیا جس نے اس حدیث کو سمجھ کر کچھ اور ہی اس نے معنی نکالی کہ زدہ کر دیا. پھر اس کا منکر تو پھر وضاق آ گیا. پھر اس کا منکر حضرت عائشہ بھی آ گئی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے اب جان لیا ہوگا, یعنی وہی ورڈنگ ہے جو وضاق کی ہے, جان لیا ہوگا جو کچھ میں نے ان سے کہا تھا وہ حق تھا. اس کے بعد انہوں نے آیت پڑھی, قرآن کی آیت پڑھی, اس سے استدلال لیا, بے شک آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے, یہ پوری پڑھی ہے. تو یہ استدلال ہم قرآن سے لیں گے. کوئی بھی بات ہوگی جو ہم دین میں شامل کریں گے یا ایک عقائد میں ہم شامل کریں گے, اس کے لیے ہمیں قرآن کے ساتھ کھڑا رہنا پڑے گا. اور جو لوگ اس طرح احادیث روایات پر کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ فرقوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ سنی شیعوں کا فرقہ, دیوبندی بریلویوں کا فرقہ, اہل حدیثوں کا فرقہ, یہ جو باقی فرقے بنے نا یہ اس وجہ سے بنے, یہ روایات پر کھڑے. روایات پر کھڑے ہوں گے تو آپ نے فرقہ بنا لینا ہے, کیونکہ ہر روایت کے لیے کوئی بندہ کوئی بات لے کر آ جائے گا. اور جو قرآن پر کھڑا ہوگا وہ قرآن کی سائڈ پر ہوگا, وہ فرقے میں نہیں آئے گا, وہ مسلمانی کی سائڈ پر کھڑا ہوگا. کیونکہ قرآن آپ کو تفصیلاً ہر بات کو اچھی طرح سمجھا دے گا. لہذا قرآن کو پکڑیں, روایات کو چھوڑیں. آپ کو ابھی ایک دوسری حدیث سنانے جا رہا ہوں, 7055. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا, کہا مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا, ان سے عمر بن حارث نے, ان سے بکیر بن عبداللہ نے, ان سے بصر بن سعید نے, ان سے جنادہ بن ابی امیہ نے بیان کیا کہ ہم عبادہ بن صامت کی خدمت میں پہنچے. یعنی وہ پھر جو جنادہ بن ابی امیہ نے بیان کیا ہے اتنے لوگوں سے کہ وہ جب پہنچے تھے عبادہ بن صامت کی خدمت میں, وہ مریض تھے, اور ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, کوئی حدیث بیان کیجیے. یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو یا کام کوئی کہتے تھے. ابھی جو بھی بندہ بات کرے گا وہ پھر اپنے الفاظوں میں بات کرے گا, کیونکہ اس دور کے اندر حدیثوں کو کچھ زیادہ سنا جاتا تھا. قرآن کو وہ انہوں نے پشے پشت ڈالا ہوا تھا. جس قرآن کو آگے رکھنا چاہیے اس قرآن کو وہ نہیں سمجھ رہے تھے. جس طرح حضرت عمر کا کہنا ہے نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. یہ قرآن واقعتاً کافی ہے اگر جو کو سمجھے. جس نے اس طرح اخبار احاد اور روایات کو پکڑنا ہے نا پھر وہ جھگڑے میں پڑ جائے گا. پھر اس نے کہا کہ ہم سے کوئی حدیث بیان کیجئے جس کا نفع آپ کو اللہ تعالیٰ پہنچائے. جو بیان کرنے والا ہوگا اگر اس نے صحیح حدیث بیان کی ہے اس کو تو نفع ملے گا, لیکن آگے والا سمجھنے والا بھی تو ہو. انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ العقبہ میں سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور ہم نے آپ سے بیعت کی. ان میں جن باتوں کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا ان میں یہ بھی تھی کہ خوشی اور ناگواری کی حالت میں, تنگی یا کشادگی کی حالت میں, اور اپنی حق تلفی میں بھی اطاعت و فرمان برداری کریں. یہ اطاعت و فرمان برداری کس کی کریں؟ حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا وہ اگر وہ حق بھی کھا لینا تو آپ نے کچھ نہیں بولنا.
وہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے کہ حق کے لیے اپنے لیے بولو، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان ہے. اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حق تلفی کر رہا ہے تو آپ نے کچھ نہیں کہنا. اب ہم کس کی بات مانیں، قرآن کی یا ان باتوں کی؟ اور یہ بھی کہ حکمرانوں کے ساتھ حکومت کے بارے میں اس وقت تک جھگڑا نہ کریں جب تک کہ وہ اعلانیہ کفر نہ کرتے دیکھ لیں ان کو. اگر وہ اعلانیہ کفر کریں تو تم کو اللہ کے پاس سے دلیل مل جائے گی. اگر یہ عبادہ بن صامت کو یہ پتا تھا تو کیا یہ بات پھر حضرت علی کو اور حضرت معاویہ کو نہیں پتا تھا؟ پھر وہ کس بات پہ لڑ پڑے تھے آپس میں کہ ایک دوسرے خلیفے کی بات نہیں مان رہا، وہ اترنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور پھر بعد میں آگے چل کے حضرت حسن اور حضرت معاویہ کی جنگ ہو گئی، جبکہ احادیث کی روح میں تو ایک باغی تھا، باغی کو تو قتل کرنا ہے. اگر باغی کو قتل کرنا ہے تو وہ باغی حضرت حسن کے ٹائم میں مسلمان کا گروہ کیسے بن گیا، جس کے حوالے حضرت حسن نے اپنی حکومت کر دی کہ لو تم سنبھالو، میں دستبردار ہو رہا ہوں. یہ روایتیں لوگوں نے گھڑی ہیں. اسی طرح اسی فیصلے کے بعد جب یزید اور حضرت حسین کا اختلاف ہوا اور پھر بعد میں کربلا کا واقعہ پیش آیا تو وہ بھی اختلاف انہی باتوں کی وجہ سے ہی تھا. یہ اختلافات رہیں گے. ایک صحابی کو دوسری صحابی کی بات وہ ڈینائی کرتے تھے. حضرت علی نے اپنے دور کے اندر کچھ لوگوں کو آگ میں جلوایا تھا، تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے وہ بھی قابل غور ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے. ابھی ایک خلیفے کے فیصلے کے ساتھ وہ کیسے ڈینائی کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ کسی کو آگ میں جلائے، بندے کا کام نہیں ہے. مثلا یہ فیصلوں سے اختلاف رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ فیصلوں سے اختلاف رکھنا اور اس پر گالی گلوچ کرنا، آپ اختلاف کو برائے اختلاف دیکھیں اور اس کو باتوں سے حل کریں. لہذا ناظرین، پھر ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد جب حضرت ابو بکر نے خلافت سنبھالی تو پھر کیا ان کے ساتھ مسائل پیش آئے. اور وہ بھی اختلاف ایک بشری اختلاف تھا. اسی طرح جس طرح فرقے واریت میں یہاں کے لوگ ایک دوسرے پر اختلاف کر رہے ہوتے، اس سے اختلاف رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بشرطیک کہ آپ کفر و شرک میں نہ پڑیں. زیادہ بڑا اختلاف جو ہوتا ہے وہ نبیوں کا اس وجہ سے ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بھیجتا ہے، رسول کو بھیجتا ہے، تو وہ جو آگے والا بندہ ہوتے ہیں یا جو لوگ ہوتے ہیں وہ کفر و شرک میں پڑے ہوتے ہیں. جس طرح آج کل کے لوگ فرقے میں جو جس طرح ہم اگر دیکھیں تو کچھ شیعہ فرقہ، بریلیوں کا فرقہ ہے، وہ کفر و شرک میں پڑے ہوتے ہیں. وہ ان ہستیوں کو اپنا آقا مان رہے ہوتے ہیں، حاجت روا مان رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں، یہ حاجت روا نہیں ہے.
آپ اختلاف کریں، علمی اختلاف کریں، عقلی اختلاف کریں، اللہ کی خصوصیات بندے کو مت دیں، شرک اور کفر والا کام مت کریں، باقی 100 بار 100 بار کسی سے اختلاف رکھیں، نو پرابلم۔ تو لہٰذا ناظرین ہم یہ ویڈیو یہاں کنکلوڈ کر رہے ہیں، آگے پھر ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں۔ جزاک اللہ۔